الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دستے قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ مختلف قرآن کی صورتوں سے کئی آیتوں کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہود، نصارہ، مشرکین، ادیان باطلہ کی مشابہت سے گریز کرنے بچنے کا حکم فرما رہا ہے، اور رحمانی راہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو کتاب اللہ کے ذریعے ہمیں جو احکامات، اوامر، منہیات عطا فرمائے ہیں، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ما سوا اس کے ادیان باطل کی کسی بھی اعتبار سے ہم مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ خطوات شیطان کے زمرے میں آئے گا. تو یہ پورے آیات کے ذریعے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت پیارے آقا کے ذریعے ایک پرپوز جو لائے تھے کفار مکہ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہنے لگے بھئی یہ جھگڑا کہیں کا ہے معبود کو ماننے کا، تم ایک کو بول رہے ہیں ہم 360 کو مانتے، تو ایک کام کریں گے، تھوڑے وقفے کے لیے تم ہمارے احترام کے طور پہ ہمارے معبودوں کو بھی تم جو ہے نا سراہنا کر لو، اور ہم تمہارے وحدہ لا شریک کو بھی ہم سراہنا کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. اس طریقے کے پرپوز کو لوگ لے کر آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکم دینکم ولی دین. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کوئی جگاڑ کرنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ قول حق ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کی تعلیم اسلام کے ذریعے اپنے محبوب کے ذریعے پیغام دے دیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اب کوئی بات اس میں دوجے کی ہو ہی نہیں سکتی، نہ کہ اس میں کوئی ساجھ داری کا معاملہ نکل سکتا ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے واسطے، ولی دین ہمارا دین ہمارے واسطے. یعنی دین کی سمجھیے استقامت کا جو معاملہ ہے، دین کی ترویج کا جو معاملہ ہے، دین کی اشاعت کا جو معاملہ ہے، اور دین کی حقانیت کا جو معاملہ ہے، کھول کر دیا گیا کہ یہ کسی بھی اعتبار سے کمپرمائزنگ کرنے والا معاملہ نہیں ہے، ایکولیٹی والا معاملہ نہیں ہے. کسی سے جڑ کے جو ہے نا آپ بالکل ساجھ داری کر لی جیسا معاملہ نہیں ہے. یہ دو ٹوک معاملہ ہے. اللہ احد، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
تو احدیت کا معاملہ میرے آقا علیہ السلام نے جو کھول کے بیان کر دیا، یہ ایک ایسا کیمیائی بااثر اور سود مند پیغام ہے کہ اس پیغام میں کسی قسم کی آمیزش یا کسی سے اتفاق کر کے کسی قسم کی اتحادی کیفیت کو لے کر ہم چلو بھائی چلنے دو کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اللہ احد ہے، احد ہی رہے گا، ہر اعتبار سے، صفات، ذات، ہر چیز میں اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ہے، اس سے کوئی ہے نہ اس سے وہ کسی سے، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، وہ ایک ایکتا والا مالک ہے، احد ہے، احد۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش کر کے کسی بھی پہلو سے، یہ تو یہ عقید توحید کا معاملہ ہے نا۔ تو اسی طرح اب آگے میرے آقا فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب یہ تو وحدت کی بات تھی، توحید کی بات تھی، اللہ تعالیٰ کی الہت کی بات تھی، یہ پیغام بنیادی پرچم سمجھے دین اسلام کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس پرچم میں آنے کے بعد، اس کے پرچم کے تلے آنے کے بعد، توحید میں داخلہ لینے کے بعد، ایمان اور اسلام کو پورا مکمل کر لینے کے بعد، اب کسی اعتبار سے کسی قوم کی مشابہت نہیں کی جائے گی۔ بخاری، مسلم، سنن ابن احمد، صحیح ابن حبان صاحب نے یہی کہا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ تو اب قوم کی مشابہت کا شبہ بھی لانا درکنار، اب سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اساسیت ہے۔ دین و کردار کے لحاظ سے انہی میں سے شمار ہو جائے گا جس کی مشابہت کو اختیار کرے گا۔ یہ باب باندھنے کا، یہ موضوع بنانے کا مقصد کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بنانے کی جرات کی، وہ یہ کہ اس وقت یہ زمانہ ہم میں سے اکثر لوگ دبے انداز میں نرمی کا ایک پہلو بیان کرتے ہوئے بھائی تھوڑا بہت کسی سے ساجھ داری کرنے میں کیا ہے، کیا رکھا ہے، ایسا ذہن چل رہا، اور یہ ذہن چلتے چلتے اگر قائم وقوع پذیر ہو گیا تو ان کی نسلیں بھی انہی کی اتباع میں چلنے کا امکان بڑھ جاتا۔ تو آنے والے دنوں میں جو عقید راسخہ، ایمانی عقیدہ جو ہے، اسلامی نظریہ جو ہے، وہ بسمار ہونے کا امکان بن جاتا۔ تو ہم نور الاسلام مسجد کے جمعہ کے اس موضوع کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو کہ دیکھو شبہات والی زندگی سے بھی بچو، مشابہت نہ کرو کس سے بھی، اور یہ پیغام ہمارا نہیں ہے، شاعر اسلام، خاتم النبیین، خاتم الرسول حبیب اللہ علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اور وہ روایت کون کرے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو مطلب اب وفات ان کی طے بولو، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو عاشق کا نظریہ کیا ہوتا؟ کسی کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، مشابہت والا پہلو نہیں آنے دینا۔ اب بہت سارے ایسے احباب ملیں گے آپ کو کہ جرنلزم کے ذریعے یا تعلیم کا ایک سمجھیے عروج سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں نہیں معلوم، بولتے بھائی دیکھو بھائی کتنے وہ ہے معاملات، ان کے جیسا ہم بھی رہنا چاہیے۔ یہ کئی کو بول رہی ہیں دین کی اتباع، دین کا مزاج، دین کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہے، کمزوری یہاں ہے۔ علم دین سے آراستگی نہیں رہنے کی وجہ سے دوسروں کے اثر کو قبول کر رہی اور دوسروں کے معاملات کو دیکھ کے سراہنا کر رہی، تو سراہنا کرنے کی تربیت بھی آ رہی ہے، تو اس بات کی کجی ان کے تی ہے کہ یہ دین اسلام کو حقیقت سے جانتے نہیں، اور جس کی وجہ سے فلاں انہوں اچھے دکھ رہے ہیں، ان کا کام اچھا دکھ رہا، ان کا یہ طریقہ اچھا دکھ رہا، ان کا وہ طریقہ اچھا دکھ رہا۔ اسلام نے ذرت سے لے کر، حکومت سے لے کر
ریا بننے سے لے کر، شہری بننے سے لے کر، پڑوسی بننے سے لے کر قرابت داریوں تک ہر پہلو پر رہنمانہ خطوط عطا کر دیا۔ اب جیسا تم جینا چاہتے جیو، تمہارے کو کسی چیز کی پابندی نہیں۔ اور یہ سب بولنے کے بعد، سب چیز مکمل ہونے کے بعد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، جو ہم پہلے روز شروع کیے تھے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، بس اتنا ضروری ہے عروۃ الوثقیٰ سے تمہیں جڑنا ہے۔ اور وہ عروۃ الوثقیٰ کس کو بتایا گیا؟ ذات محمد الرسول اللہ، قرآن مجید۔ یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، جو قرآن مجید کا فالوور ہوا، ذات محمد الرسول اللہ سے جڑ کے چلا، اب گمراہ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم پورا اسوہ رسول کے بارے میں جانتے کتنا، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، زندگی ہم یوں ہی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک موقع پہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ داڑھی اور مونچھ کے بارے میں حکم ہوا یہود مجوسی کی مشابہت سے بچنے کا۔ یہ بھی روایت حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالف المشرکین احفوا الشوارب و اوفوا اللحیہ۔ صحیح بخاری مسلم نے اس کو بیان کیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں پست کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ تو مونچھوں کو کترانا اور داڑھی کو بڑی کرنا یہ شعار اسلام ہے۔ اب ہی زمانہ اکثر لوگ داڑھی مڑا دیتے ہیں، تو یہ غلط فہمی میں نہیں آنا کہ یہ بات ان کے لیے کہی جا رہی ہے، یہ پیغام ہے میرے آقا کا، حبیب اللہ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ تو اس کا مطلب کسی کی ذات پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم عمل سے دور ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے اپنے نظریات ہم پیش کر دیتے ہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہم آپ کو بھایا، ہم کو سمجھ میں آیا تو خطیب صاحب اچھا بولے، اور اپنے نظریات سے کوئی بات ٹکراتی ہے اور اپنے جینے کے بنائے ہوئے طرز اور طریقے سے بچنے یا اس میں تطہیر کرنے یا اس میں پاکیزگی یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا امر شریعت کہہ رہی ہے بلکہ بات آتی ہے تو متنفر ہو جاتے اور بولتے بھائی یہ کیا خطیب صاحب کہیں کو بول رہے ہیں۔ خطبے کا مطلب ہی چاہیے، یہ جو رائج ہے نا، یہ جو اردو میں آپ کو ہم خطاب کر رہے ہیں، اس کو اختصار سے عربی میں بول دینا ہے تاکہ جو سنت ہے وہ مضبوط رہے اور امت تک پیغام پورا جائے۔ اس لیے اب اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ اب ہمارے مساجد کے اندر ہلو اپنی سہولتوں سے لوگ مسجدوں کو آ رہے ہیں، تو کیا ہے یہ رکھنے کا مقصد بھی فوت ہوتا نظر آ رہا۔ مگر یاد رکھیں جو چیز علماء دین متین نے ہندوستان میں رائج کی ہے یہ ہماری بقا کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو استحکام دیتے ہیں تو اس میں ہماری نسلوں کی حفاظت ہے، ہماری حفاظت ہے، اور اگر ہم ان سے توجہ نہیں دیں گے تو خسارہ کس کا ہے؟ صرف ہمارا ہے۔ تو جو پیغام دیا گیا کہ مونچھیں کتراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، تو اس زمانے میں کیا تھا؟ مونچھیں بڑی بڑی رکھ کے مونچھوں کو تاؤ دینا۔ حال میں بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ہم خطوں میں دیکھتے کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھنے کو رواج تھا۔ تو مطلب مشرکینوں اور ان کے مزاج میں تھا کہ مونچھیں بڑی رکھنا، اور دین اسلام چاہتا ہے کہ داڑھی بڑی رکھنا۔ داڑھی مطلب بڑی کا مطلب ایسی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم چھبی بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبضہ داڑھی آئی تھی روایتوں میں، ایک قبضے سے بڑی بڑی رکھنا، گھٹنوں تک چلی آ رہی، ٹخنوں تک چلی آ رہی، یہ یہودوں کی علامت ہے، یہ یہودیوں نصرانیوں کی مزاج ہے۔ تو نہ ویسی مشابہت کرو نہ ایسی مشابہت کرو، اعتدال میں رہو، اعتدال کو اختیار کرو، اعتدال کی کیفیت اپنے اندر رکھو۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے پھر اور ایک موقع پہ میرے آقا فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا برؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ یہود مہینے کا آغاز حساب سے کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے دیکھیے ان کے ایام الگ ہے نا، ہم جو رکھتے ہیں خمری اعتبار سے رکھتے ہیں، یہ جو رکھتے ہیں کس سے رکھتے ہیں؟ سورج، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہے؟ چاند دیکھ کر صومو روزہ رکھو، وافطروا چاند دیکھ کر روزہ کھولو، یہ حکم ہے۔ یعنی اور فرمایا اگر بادل وغیرہ ہیں تو مہینے کے 30 دن پورے کرو، چاند 29 بھی ہوتا اور 30 بھی ہوتا، اگر چاند نہیں دکھا بادل رہ گئے تو 30 دن پورے کرنا ہے روزے کے۔ یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔
اب علماء نے فرمایا کہ یہود نصارہ کی حسابی تواریخ کی مشابہت سے بچنا مقصود اصل. یہ چاند دیکھ کے روزے رکھو، چاند دیکھ کے روزے چھوڑو کا جو مزاج آقا علیہ السلام نے ہم کو شریعت کے ذریعے دیا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم یہود کی طرح نہیں کرنا، نصارہ کی طرح نہیں کرنا. 30 دن مکمل کرنا. اگر بادل بدل رہ گئے تو بادل امکانی صورت ہوتی نا بھائی، تو امکانی صورت میں بھی ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا، کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا. اب اور ایک بات ہے خضاب لگانے کے بارے میں. اب خضاب کا بولتے لوگ اکثر غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی بتا دوں کہ خضاب کے بارے میں یہود نصارہ کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود والنصارى لا یذبغون فخالفوہم. اب یہ یہود نصارہ جو ہیں، بخاری شریف میں آقا کی روایت بیان کی گئی کہ یہود اور عیسائی جو ہے خضاب نہیں لگاتے، خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی خضاب لگاؤ. تب خضاب سے مراد یہاں پہ مہندی وغیرہ کا استعمال کرنا ہے. اب خضاب وہ تو یہ زمانہ خضاب بہت قسم کا نہیں کر رہا. سنیں 70 سال 80 سال کے شخص کو بھی جو ہے نا 25-30 سال کا نوجوان دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے آج کے دور میں. انجیکشناں لے رہی ہیں، جلد کو بھی بہت تری والی کر دے رہی ہیں، اور پھر اپنے لاہیا کو بھی خضاب کے ذریعے ابیض کو اسود کر دے رہی. تو ایسا کرنا بھی نہیں ہے اور بالکل چھوڑ دینا بھی نہیں ہے، مگر اس میں مخالفت کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا. تو سنت طریقہ کیا ہے؟ ہم کو مہندی وغیرہ لگانے کی اجازت دی گئی ہے. تو مہندی وغیرہ کا لگانا بھی بہت احسن عمل ہے، کیونکہ سنت ہے، یہ کیونکہ سنت ہے. اس میں مخالفت کرنا ہے کس کی؟ یہود اور نصارہ کی. وہ لوگ کیا کرتے؟ داڑھیوں کو ویسے چھوڑ دیتے، بالوں کو ویسے چھوڑ دیتے. تو بولے کہ تم مہندی وغیرہ کا استعمال کرو، خضاب لگاؤ، ان کی مخالفت کرو. اور پھر عاشورے کے روزے کے بارے میں فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابلی لا اصومون التاسع. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر میں اگلے سال تک میں زندہ رہا، میری زندگی وفا کری، تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا. تو یہ عاشورے کے دن ایک دن کا روزہ رکھنا یہود نصارہ سے مشابہت ہوتی. تو ہم کو حکم دیا گیا کہ ان کی مخالفت کرو 9 10 10 11. تو یہ خالص کس کے لیے ہے؟ یوم عاشورہ کے روزے کے لیے. اب بعض لوگ مختلف ہر خود کی 2 روزے رکھنا بول کے لگا لیے، ایسا نہیں ہے. جیسا عرفہ کا روزہ رہتے، عرفہ کا 1 دن کا روزہ رہنا مسنون ہے نا. اگر کوئی عرفہ کے 2 روزے رہ رہا وہ اس کی اختیار ہے، مگر سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ صرف اور صرف یوم عاشورہ کے روزے کے لیے یہ حکم ہے کہ 9 10 رہنا یا 10 11 رہنا، تاکہ مشابہت نہ ہو یہودیوں کی، کیونکہ وہ لوگ روزہ 1 دن کا رہا کرتے، 10 عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. اب اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاسق عورتوں کی مشابہت اور بناؤ سنگار میں ان کی تشبیہ سے بھی آقا نے منع فرما دیا کہ بھئی یہ جو بناؤ سنگار کا جو انداز ہے، جو طریقے سے یہ لوگ بناؤ سنگار کر کے رہتے ہیں، ایسی مشابہت والے پہلو اختیار نہیں کرنا. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشابہات من النساء بالرجال والمتشابہین من الرجال بالنساء. اب یہ تو عام ہو گیا. کیا؟ بخاری شریف، ابن داؤد وغیرہ، وہ سیاستہ کی کئی کتابوں میں روایت آتی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ان مردوں پر بھی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیے داڑھیاں پورے نکال دے رہے ہیں، مچھی بھی نکال دے رہے ہیں، اور بال اتنے لمبے کر لے رہے ہیں، اور کپڑے تو دونوں ایک ساتھ پہن رہے ہیں. اب یہ مشابہت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ایک جیسا لباس پہن رہے ہیں، ایک جیسا لباس پہن رہے ہیں، اور پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا. دور سے اگر دیکھے تو 100% مشابہت نظر آتی اور مشکوک نظر آتے.
تو یہ جو مشابہت والی جو کیفیت ہے اس پہ کیا ہے دیکھیے اللہ کی لعنت ہے، اللہ اکبر۔ اب جس پہ اللہ لعنت کر دے، اب انہیں کیا کی بات ہے، اب انہیں کتنی باتیں کر لو۔ اب یہ باتیں سننے کے بعد اس طبیعت کو بھانے والے، پسند کرنے والے لوگ بولتے ہیں ارے سب چھوڑ کے خطیب صاحب کیا بول دیے۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ خطیب صاحب کے گھر کا نہیں ہے، خطیب صاحب کے دادا بادادا کا نہیں ہے، یہ شاعر اسلام محمد رسول اللہ کا پیغام ہے۔ کس کا ہے؟ شاعر اسلام محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اور یہ روز اول سے قیامت تک ہر دن تازگی دینے والا ہے۔ اپڈیٹ ہے یہ، اگر اس کو نہیں مانتے تو تم آؤٹ ڈیٹ تم ہو رہی۔ اسلام تو اپڈیٹ ہے، اسلام آؤٹ ڈیٹ نہیں ہونے والا ہے نا۔ اب یہ معمولی چیزیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ روزمرہ زندگی میں زیادہ تر آمیزش کر کے ہمارے درپیش سامنے آتی جا رہی باتیں، یہ چیزیں دکھ رہی نا، نظر آ رہی نا، یہ چیزوں کو آگاہی ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیں گے تو جو بڑی دعوتیں دی جا رہی نا، ایسا نہیں ایسا کر لو، ویسا نہیں ایسا کر لو، بلکہ جو مجبور کیا جا رہا ہے، یہ مجبوریاں آنے کی علت، یہ اسباب کس نے پیدا کیے؟ کچھ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ناعاقبت اندیش، لا علمی رکھنے والی طبیعت کے لوگ، کچھ نوجوانوں نے اس کو ہمارے اندر سراہنا کر لی، جس کی وجہ سے باطل پرست لوگ اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں تحریف کیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو جو ہے نا مائل کر کے مجبور کیا جائے کہ تم یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، جبکہ روز اول سے ہر باطل دین کے بارے میں یہ بول دیا گیا لکم دینکم ولی دین۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے نظریات سے ہمارا کچھ اتفاق ہو جائے اور ہمارے نظریات کو تم اتفاق کرو۔ ہم ہر جگہ، چاہے ہندوستان میں رہے، چاہے عربستان میں رہے، چاہے کہیں بھی رہے، ہمارا دین بدلنے والا نہیں، دین کی چھبی بدلنے والی نہیں۔ اب پارلیمنٹ میں پرسوں مباحث ہو رہے تھے تو دیکھنے میں آیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، نہیں مانتے، فلاں ملک میں ایک مورتی تھی وہ لوگ مانتے تھے، پھر وہ مورتی بنائے، اب یہاں بھی بہت سارے دیولے بنائے، تو کیا مطلب ہے؟ عرب جو حکومت تھی مسلمانوں کی، بہت ساری دیولوں کو جو ہے نا تعاون کیا گیا، کیونکہ اسلام کسی کے دین کو بالکل تحریف کر کے جو ہے نا جبر سے مٹانے کا مزاج نہیں رکھتا۔ اس لیے پہلے ہم جمعہ بتا دیں لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں زبردستی کسی کو بھی نہیں ہے۔ سنیں آپ، کسی کو بھی جو ہے نا دماغ پہ جو ہے نا بندوق رکھ کے یہ مان بولنے والی تعلیم نہیں دی گئی، نہ ایسا کوئی ہمارے نے تبلیغ کا معاملہ ہے، اشاعت کا معاملہ بھی ایسا دین کا نہیں ہے۔ ہم دو ٹوک صاف صاف بول دیتے اللہ احد۔ اب دیکھو آپ، ہر طرف سے مالک حقیقی وحدہ لا شریک کی حقانیت اور اس کی پہچان ہو رہی نہیں ہو رہی، خالی اس والے بولے فانظروا کیف کان عاقبۃ المتقین۔ بھائی دیکھو، گورو غور کرو، عقل مندوں کے لیے بہت سارے راستے رکھے گئے ہیں کہ آپ اب اپنے مشاہدات میں جب دیکھیں گے، غور و خوض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم تم کو خود بخود نصیب ہوتی، تم کو جبر نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی، زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ تو توحید کی بات، وحدت کی بات تو دو ٹوک ہو گئی، مگر یہ روزمرہ زندگی کے اندر بھی مشابہتیں غیر قوم کی نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جو تعلیم کے نام سے اور ترقی کے نام سے جو لوگوں نے چھبیاں بنانا شروع کر دیے، داڑھیوں کو شیپوں میں لا کے رکھ رہی، عجیب عجیب کہاں کر رہی، سنت طریقہ کیا ہے؟ جیسے داڑھی اگ رہی ہے اس کو اچھی طریقے سے نشو نما کر کے، تیل بیل لگا کے، کنگھی انگی کر کے اچھے انداز میں رکھنا، اس کو شیپا دینا نہیں ہے۔ وہ شیپ دے رہے ہیں، یہ شیپ دے رہے ہیں، نامہ بھی ہو گئے، سعودی شیپ، وہ شیپ، قطر شیپ، عجیب عجیب نامہ ہے اس کے۔ تو یہ جو شیبہ بن رہی، رسول کی سنت ہونا، سن لیجیے، یہاں پہ بتاتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک وفد آیا مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو دیکھے تو کیا ہے، ہر ایک کا چہرہ ایک جیسا نظر آ رہا، ہر ایک کا چہرہ ایک جیسا، کیونکہ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، ہر کوئی اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح بنا لیا۔ تو ان کو پوچھنا پڑا محمد رسول اللہ کون ہے، ان کو پوچھنا پڑا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حکایت ہے، یہ جو تاریخ ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، ہم کو رہنمائی کر رہی ہے کہ ہم کو رسول جیسا بننا ہے۔ داڑھی رسول کے نام سے رکھ رہے ہیں اور اس کو چھبی کسی اور کی دے رہی ہیں، تو سوچئے آپ، اس لیے مشابہت ہو گئی
تو جس سے تمہاری مشابہت تم بنا رہے ہو اسی میں سے تم ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بس اتنا کافی ہے، سمجھ گئے تو یہ ایک ہی حدیث ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے کہ جس کی ہم مشابہت کریں گے ہمارا حساب کتاب اس میں سے ہو جائے گا۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، نفوس کو لبھانے والے بہت سارے علماء نکل گئے، اور بعض کا فنڈنگ ہے کہ تم قوم کو کیا کرو، تمہاری ایسا ابھارو کہ ان کی طبیعت کو بھانے والے مسائل کو ابھار کے سامنے لا کے پیش کرو تاکہ ان کا نظریہ بدلے، اور بدلنے کی کوشش ہو رہی اور شروع ہو چکی، اور بہت سارے ہمارے نوجوان اس ایسی چیزوں سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جو ان کی طبیعت کو بھانے والے مسائل ہیں اس کو لا کے ایسا نہیں ایسا کر سکتے، اور ان کا متن نظر کیا ہے، ان کی تمہید کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، یہی آیت کریمہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو زبردستی نہیں ہے مگر حدود کیا ہے، سن لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ حد فاصل ہے۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے دیں اسی کو جو کا تم اختیار کرو، اور جس سے میرا محبوب علیہ السلام منع کر دیں اس سے جو کا تم باز آ جاؤ۔ تو اب اللہ کے رسول داڑھی کے بارے میں بول رہے ہیں، مشابہتوں کے بارے میں بول رہی، عورتوں کی جیسی زینت مرد نہیں بنائے، مرد کی جیسی چھبی عورت نہ بنائے، تو جو عورتیں مردوں کی طرح بن کے باہر نکل رہی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، جس اللہ کو تم مان رہے، جس کو معبود مان رہے، وہ مالک خود، وہ آقا خود، وہ احد خود تم پہ لعنت بھیج دے رہا، تو لعنتی بن گئے بعد اب تم کون بچائیں گا؟ پوری زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت تو برباد ہونا ہی ہونا ہے، اور دنیا میں بھی سرخرو نہیں ہوتے، اور ترقی پیسے کا نام نہیں ہے، اچھی گاڑی میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ آج کل امور بنیادی حقائق کی طرف لوگ توجہ نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہی چیز پسند کر رہے جو طبیعتوں کو بھاتی ہے۔ وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، موضوع کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں شبہات والی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما، مولا ہمیں اپنے محبوب کی عطا کردہ تعلیمات کی معرفت عنایت فرما، اے مالک ہم پہ کرم فرما، اے تصرف قلوب رکھنے والے مالک ہمارے قلوب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔